آج کا دن جو ہے وہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ان کو گردوں اور دل کا عارضہ ہو سکتا ہے۔ وہ رپورٹ یہ خود کہہ رہی ہے کہ ان کی ملاقاتیں کروائی جانی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کا پالیسی بیان دینے جا رہے ہیں۔ ہم تو پورے سندھ کی وزارت اعلیٰ کی قربانی دیں گے لیکن سندھ کو تقسیم ہونے نہیں دیں گے۔ لیٹس سی، یہ آنے والے چند گھنٹے اور دن جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے اور آنے والے 12 گھنٹوں کے حوالے سے جو تازہ اپڈیٹس ہیں اسے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دو بڑی ڈیولپمنٹس جناب پچھلے 12 گھنٹے میں آبزرو ہوئی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ اب آنے والے ہفتے کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہوتا ہوا آپ دیکھ سکیں گے۔ سب سے پہلے جو چیز، اور بائی دا وے اس ویلاگ کے اندر ایک خوشخبری بھی آپ کے لیے شیئر کرنی ہے، اور پاکستان کے حوالے سے جو نام روشن ہوا ہے، ایک خوشخبری آئی ہے، وہ میں ویلاگ میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو جناب محسن نقوی صاحب کی جانب سے جو نئے صوبوں کا بیان تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب گورننس سسٹم جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے، نظام فیل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ابھی تک اتنی دیر ہو چکی ہے، مثال کے طور پہ آج 18 اگست ہے اور تقریباً 19 دن ہو چکے ہیں جب یہ بیان آیا تھا، لیکن 19 دن کے بعد بھی ابھی تک اس بیان کی گونج جو ہے وہ تمام ٹاک شوز کے اندر اور گفتگو کے اندر جو ہے وہ جاری ہے۔ اور ایون دو اس کے حق میں، اس کی مخالفت میں مختلف بیانات جو ہے وہ آ رہے ہیں، بٹ دس پرٹیکولر ڈسکشن از ناٹ گیٹنگ آؤٹ آف دا مین کورس۔ جہاں پہ بھی ٹاک شوز کے اندر یا تو سیگمنٹس کے اندر یا مختلف حصوں کے اندر جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، وہیں پہ ساتھ ہی ساتھ آج کا دن جو ہے وہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کے بعد ان کی صحت کو لے کے جو ہے بہت ڈسکشن ہو رہی ہے۔ یہ جا کس طرف رہا ہے، یہ جو صحت والا معاملہ ہے، یہ جا کس طرف رہا ہے، ذرا اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ساتھ ہی ساتھ جو سیاسی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں، ذرا اس کے تناظر میں بھی جو ہے کچھ ڈسکشن کریں گے تاکہ ایک ہولسم پکچر جو ہے وہ آپ کے سامنے آ سکے۔ وفاقی وزراء پر مشتمل جناب حکومتی وفد نے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات کی ہے، جس میں سیاسی امور اور وزیر اعظم کو لکھے گئے خط کے اوپر بات چیت ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں حکومتی وفد جس میں رانا ثناء اللہ، اعظم رضی تارڑ اور طارق فضل چودھری شامل تھے، انہوں نے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس سے ان کے چیمبرز میں ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا صاحب نے کہا کہ کوئی گلہ شکوہ نہیں، ملاقات میں محمود اچکزئی کے وزیر اعظم کو بھیجے گئے خط کے متعلق بات ہوئی، وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کے خط کا جواب دے رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم تقریریوں سے متعلق مشاورت آئینی عمل ہے جو آگے چلے گا۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کا وفد جو ہے وہ بھی آج اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات کرنے جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفد میں راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، شہری نعمان اور سلیم مانڈوی والا جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال، پارلیمانی اور دیگر اہم امور پر مشاورت کی جائے گی۔ جمہوری اداروں کو مؤثر اور مضبوط بنانے کے لیے باہمی تعاون، مشترکہ حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی۔ یہاں پہ ایک دم یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ حکومتی سائٹ جو ہے وہ معاملات کو ریزالو کرنا چاہ رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ پلان کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن جو ہے بنایا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کا پالیسی بیان دینے جا رہے ہیں قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر، جس کے اندر موسٹ پرابلی جو نئے صوبوں کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آپ جانتے ہیں بڑا ایک ایکسٹریم اور ہارڈ اس کے اوپر سٹانس رکھتی ہے، وہ شاید اس کو فلور آف دا ہاؤس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر بارے میں بیان دینے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ کشمیر میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ریزرویشنز تھی وہ بھی بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اپنی تقریر کے اندر موسٹ پرابلی اسے ایکسپریس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سینٹ اجلاس میں اپوزیشن نے عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب حکومتی وزراء نے کہا ہے کہ جناب ان کی حالت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور وزیر اعظم کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش جو ہے انہوں نے کہا ابھی بھی برقرار ہے۔ سینٹ اجلاس کا ویسے تو ایجنڈا کافی لمبا چوڑا تھا، لیکن اپوزیشن لیڈر کی درخواست پر چیئرمین سینٹ نے ایجنڈا مؤخر کر کے عمران خان کی صحت پر بات کرنے کی اجازت دے دی، اور یہ طے ہوا کہ دونوں جانب سے، یعنی یہ حکومت اور اپوزیشن کی سائڈ سے جو ہے 5 افراد اس کے اوپر جو ہے وہ بولیں گے۔ اور علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا، جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت خراب ہے، ہماری ملاقات کروائی جائے۔ ان کا جواب دیتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ میری اطلاعات کے مطابق ان کی صحت ٹھیک ہے، آنکھ خراب تھی
جس کا علاج کروایا گیا. ملاقاتیں بھی انہوں نے کہا کہ ہو رہی ہیں. رانا صاحب نے مزید کہا کہ رولز کے مطابق جو شخص عدالتی کسٹڈی میں ہے اس کا اختیار عدالت کے پاس ہے. علاج میں کوتاہی ہو تو اس کی ذمہ دار عدالت ہے. پی ٹی آئی کے سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد نے کہا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ کے مطابق عمران خان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ان کو گردوں اور دل کا عارضہ ہو سکتا ہے. اعظم رضی تارڑ نے کہا کہ عدالت میں زیر التوا معاملے پر بحث نہیں ہوتی لیکن ہم کر رہے ہیں. نواز شریف کو سزا عدالتوں سے ہوئی, عدالتوں میں اپیل کی, عدالتوں نے ہی ضمانت دی. انہوں نے کہا کہ عمران خان سمیت دیگر قیدیوں کو عدالتوں سے سزا ہوئی ہیں. جیل ملاقات کے لیے جیل مینول ہے. اگر ہم ایک قیدی کو اجازت دے دیں تو پھر سارے قیدیوں کو ہمیں اجازت دینی ہوگی. تحریک انصاف کی سینیٹر مشال یوسف زئی, انہوں نے کہا کہ ملک کو 3 ہسپتال دینے والا سابق وزیر اعظم آج اپنا علاج مانگ رہا ہے. دوران تقریر انوشا رحمان نے جب انہیں ٹوکنے کی کوشش کی تو مشال یوسف زئی نے انہیں کہا کہ آپ میرے ہاتھوں ضائع ہو جائیں گی. بڑا سخت قسم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ آپ میرے ہاتھوں ضائع ہو جائیں گی. ان کے اس فکرے پر سینیٹر انوشا رحمان تو مسکرائیں, تاہم سینیٹر ناصر بٹ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ پارلیمنٹ کو نہیں مانتا سے شروع ہونے والا سفر آج ملاقات مانگ رہا ہے. مذاکرات کی پیشکش انہوں نے کہا آج بھی موجود ہے. سہیل آفریدی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت سے متعلق سامنے آنے والی سرکاری رپورٹ انتہائی تشویشناک ہے اور اس کی ذمہ داری اغوا کاروں اور حکومت پر عائد ہوتی ہے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت سے متعلق حالیہ رپورٹ نے پوری قوم کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے جبکہ اس سے قبل ان کو کبھی بلڈ پریشر کی شکایت نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ذاتی ڈاکٹرز نے جب بھی ان کا بلڈ پریشر چیک کیا نارمل رہا, لیکن آج کی سرکاری رپورٹ میں ہائی بتایا گیا ہے. عمران خان کی صحت کا مسئلہ ایک حقیقی اور سنجیدہ ہے, وہ جعلی طریقے سے اپنے پلیٹلیٹس کم نہیں کروا رہے. انہوں نے کہا کہ 2 دسمبر سے آج تک عمران خان سے نہ ان کی فیملی, نہ وکلا اور نہ ذاتی ڈاکٹرز کی ملاقات ہوئی ہے. سرکاری رپورٹ سامنے آنے کے باوجود ہمیں حقیقت کا علم نہیں کہ جیل کے اندر عمران خان کے ساتھ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ قوم کو عمران خان کی صحت کی اصل صورتحال سے صرف ان کی فیملی ہی آگاہ کر سکتی ہے, لہٰذا کل بہنوں کو ملاقات کی اجازت دی جائے. آج کا دن جو ہے, جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا کروشل ہے, وہ یہی ہے کہ آج کیا الٹیمیٹلی اب عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی جاتی ہے, یعنی کیونکہ خاص طور پہ جب یہ رپورٹ بھی اب سامنے آئی ہے جس میں ایکچولی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ رپورٹ یہ خود کہہ رہی ہے کہ ان کی ملاقاتیں کروائی جانی چاہیے, ان کو ٹی وی اخبار وغیرہ اس قسم کی فیسلٹیز جو ہیں وہ دینی چاہیے, اور ان کی صحت سے متعلق جو ہے وہ کچھ تشویشناک چیزیں اس کے اندر شامل ہیں جس میں بلڈ پریشر اور جو میڈیسنز خاص طور پہ ان کو ریکمینڈ کی گئی ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ مطلب ایسے شخص کے لیے وہ میڈیسنز ہیں who is not quite fit. اس ساری چیز کے بعد کیا آج عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کروائی جائیں گی یا نہیں, جو کہ پچھلے کئی مہینوں سے نہیں ہوئی, دیٹ از دا بگیسٹ کویسچن. دوسری جانب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ موسٹ پرابلی آج عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز, ان کے فیملی ممبرز اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ آج صبح شاید پریس کانفرنس کریں. ہو سکتا ہے جب تک آپ ایکچولی یہ ویلاگ دیکھیں تب تک وہ پریس کانفرنس ہو بھی چکی ہو. سلمان اکرم راجہ نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی عمران خان کی صحت اور علاج سے متعلق سپریم کورٹ میں جمع کرائے گی رپورٹ کے حوالے سے تفصیلی بیان خان کے ذاتی معالج جب بہنیں فراہم کریں گی. پارٹی کا موقف ہے کہ کسی سرکاری رپورٹ پر بھروسہ نہ کیا جا سکتا. خان کے ذاتی معالجین اور اہل خانہ تک فوری رسائی دی جائے اور خان کو شوکت خانم ہاسپٹل منتقل کیا جائے. یہ جو عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کرنے کی جو بات ہے یہ لیٹلی کافی زیادہ جو ہے وہ ڈسکشن ہونا شروع ہو گئی ہے. اب صرف اس بات کے اوپر کہ جی بلڈ پریشر ہے یا ان کا بلڈ پریشر تھوڑا سا زیادہ ہے, اس بنیاد کے اوپر آئی ڈونٹ تھنک کہ دس از گڈ انف ریزنس کہ اس کی وجہ سے شاید انہیں ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کیا جائے. ہاں البتہ اگر خدا نخواستہ کوئی کارڈیک ایشو آتا ہے اور اگر ظاہری بات ہے اس کے لیے ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے تو تب شاید پھر بھی کوئی لینینسی جو ہے وہ نظر آئے. لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ اب صورتحال کو دیکھیں پچھلے چند دنوں سے جو ہے یہ ڈسکشنز کافی زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں اور لگ اس رہا ہے کہ ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں ایکچولی ڈپینڈ کرتی ہیں کہ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران ایکچولی ڈسکشن کیا ہوتی ہے, کیا عمران خان صاحب کو جو ہے کوئی لیوریج ملتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے, کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ حکومت کو کوئی آرڈرز اس قسم کے پاس کرتا ہے کہ جی آپ جا کے ان کی ملاقات ابھی کروائیں, اسی وقت کروائیں. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. اور خاص طور پہ جب یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے ان کی فیملی اور ڈاکٹرز کی جانب سے تو پھر اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک ایڈیشن ہوگی. لیٹس سی یہ آنے والے چند گھنٹے اور دن جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ کیا پاکستان, اور ساتھ ہی ساتھ ذہن میں رکھیے گا تو محمود خان اچکزئی کے ساتھ بھی جو ہے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ان ساری چیزوں کو اگر آپ سنکرونائز ہوتا ہوا دیکھیں تو بہت سی ڈیولپمنٹس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہو رہی ہیں اور وہیں پہ ادھر بیک ڈراپ کے اندر جو ہے نئے صوبوں کے حوالے سے جو ہے آلریڈی ڈیمانڈز وہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ کم سے کم ایک چینل آف کمیونیکیشن جو ہے اب ضرور کھول دیا گیا ہے.
لیکن جہاں پہ نئے صوبوں کی بات ہے تو وہیں پہ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کل ایک پروگرام میں گفتگو کی. انہوں نے کہا میں سیاست کو الوداع کرنے کو تیار ہوں, مجھے سکھر کی چیف منسٹری کیا چاہیے, ہم تو پورے سندھ کی وزارت اعلیٰ کی قربانی دیں گے لیکن سندھ کو تقسیم ہونے نہیں دیں گے. تو اسی سے پتہ لگتا ہے کہ بلاول بھٹو جو اپنا ایک پالیسی بیان دینے جا رہے ہیں وہ موسٹ پروبلی کیا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نبیل گبول نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی الٹی گنتی شروع ہے. بلاول بھٹو نے یہ بات ایسے نہیں کی, اس کے پیچھے ضرور کوئی بات ہے. انہوں نے کہا کہ الٹی گنتی دسمبر سے پہلے اپنے اختتام تک پہنچ جائے گی. انتظامی یونٹ پر یہ اسمبلی اور سینٹ میں ہم سے بات نہیں کرتے. نون لیگ کی اتنی ہمت ہی نہیں کہ ہم سے انتظامی یونٹس کے اوپر بات کریں. انہوں نے کہا سارے وفاقی وزراء جو باتیں کر رہے ہیں وہ فارم 47 والے ہیں, میں فارم 47 والے وفاقی وزراء کا نام لے سکتا ہوں. انہوں نے کہا فارم 47 والے وزراء ہی نئے صوبے بننے کا مطالبہ کر رہے ہیں. فارم 47 والے اس لیے زیادہ صوبوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو فارم 47 کے تحت زیادہ ووٹ ملے ہیں. اس کے علاوہ وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ جی کسی کو سندھ سے کوئی مخالفت نہیں ہے, اگر کسی کو کارکردگی تانے کی طرح لگتی ہے تو کارکردگی پر بات تو ہوگی. بغیر کسی ثبوت کے کرپشن کے الزامات لگانے والوں کو عدالتوں میں بھی لے جایا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ جن کے صوبے میں ایک سڑک پر 8 ارب کی کرپشن ہو جاتی ہے وہ ہم سے سوال پوچھیں گے, جن کے یہاں سسٹم کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ ہم سے سوال کریں گے. انہوں نے کہا کہ اسکینڈل سندھ میں ہوتے ہیں, پنجاب میں نہیں. پنجاب میں کوئی بے ضابطگی ہوتی ہے تو چیف منسٹر ان کی ٹیم خود سامنے لاتی ہے, لوگوں کو بچاتے نہیں. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ میں عظمہ بخاری صاحبہ کے حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ دیکھ رہا تھا. ایک وہ لونڈا لپاڑا ہے, اس نے بیٹھ کے ایک آڈیو چلائی اور آڈیو کسی پتہ نہیں کس بندے کی تھی, اور اس بندے نے اس آڈیو کے اندر یہ کلیم کیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں میرا کوئی جاننے والا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ جناب عظمہ بخاری صاحبہ کے اوپر اس نے کوئی الزامات وغیرہ جو ہے وہ لگائے ہوئے تھے. آپ صرف صحافتی بددیانتی, وہ صحافی تو ہے ہی نہیں نا, وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی کہیں پہ کوئی ڈسکشن کر رہا ہے کہ میرے اگے جاننے والے نے پتہ نہیں کوئی گل کی تھی اور اس نے بیٹھ کے وہ آڈیو چلا دیا. آپ اندازہ کریں ذرا, مطلب اس کوئی سر نہیں کوئی پیر نہیں, نہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے. اس طرح تو پھر میں کوئی بھی کسی کی آڈیو جو ہے بیٹھ کے میں چلا دوں, اور آگے سے پھر خود وہ بندہ نا وہ کہہ بھی رہا ہے, کہتا ہے جی میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ سارے کو تصدیق نہیں کر سکتے تو آپ خبر بھی نہیں چلا سکتے میرے بھائی. اور صحافت کے ساتھ کوئی تعلق ہو ان منحوسوں کا, ان تو پھر بندہ بات کرے نا, ان کا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو اپنی دیہڑیاں بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جس جماعت سے تعلق رکھتا ہے اس جماعت کو بھی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے, اپنی دیہڑی بنانے کے چکر میں بیٹھے ہیں. تو عظمہ بخاری صاحبہ, میرا بہت سے باتوں کے اوپر عظمہ بخاری صاحبہ سے اختلاف ہے, لیکن برائے مہربانی اگر ان کے اوپر کوئی الزامات اگر لگانے بھی ہے تو کم سے کم ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ لگایا جائے. لیکن خیر عظمہ بخاری صاحبہ میرے خیال میں اس کے اوپر بھی کوئی لیگل ایکشن لینے کا جو ہے وہ پروگرام بنا رہی ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے یہ بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا. اس کے علاوہ اسلام آباد میں ایس ٹی پی آئی سیمینار میں ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال, پیپلز پارٹی کے قمر زمان قاہرہ اور پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ صاحب نے خطاب کیا. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ موجودہ نظام کے باعث حکومت کا احتساب نہیں ہو رہا, صوبے بنیں گے تبھی مضبوط بلدیاتی نظام کی ضرورت ہوگی. پیپلز پارٹی کے قمر زمان قاہرہ نے آئینی فریم ورک میں رہ کر صوبوں کی بحث پر بات کرنے کی تجویز دی اور کہا کہ مقامی حکومتوں کے نظام کو طاقتور کرنا ہوگا. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ نئے صوبے بنائیں تب بھی کروڑوں کی آبادی کے صوبے وہ ہوں گے. اس کے علاوہ جناب حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک دفعہ پھر اضافہ کر دیا ہے. پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 77 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے, جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 20 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے, جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 47 پیسے کا جناب اضافہ کیا گیا ہے, اور اس کے بعد اس کی نئی قیمت جو ہے 390 روپے 42 پیسے ہو گئی ہے. اور میں اس وقت جب آپ کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو انٹرنیشنل آئل پرائسز کے اندر جو کروڈ آئل ہے وہ $91 کے اوپر جا کے جناب کھڑا ہو گیا ہے. تو انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں اور یہاں پہ حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی جو ہے وہ بڑھا رہی ہے. دوسری جانب پیٹرولیم لیوی کے خلاف جناب جماعت اسلامی کا دھرنا جو ہے وہ دوسرے روز بھی کل جاری رہا. حافظ نعیم الرحمان نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا. لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس, جبکہ کراچی, پشاور اور کوئٹہ میں گورنر ہاؤسز کے باہر جو ہے وہ دھرنوں میں کارکنان دوسرے روز بھی موجود تھے. حافظ نعیم الرحمان نے لاہور میں دھرنے کے مقام پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ دھرنے پرامن طریقے سے جاری رہیں گے. شہریوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ ان دھرنوں میں آئیں اور بتائیں کہ یہ لیوی بھتہ قبول نہیں ہے. ہمارا مطالبہ ہے پیٹرول 225 روپے فی لیٹر جو ہے وہ کیا جائے. وہی پیٹرول جو ابھی 331 روپے کا ہوا ہے کل رات کو, اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 225 روپے کا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور کنٹروورسی جو ہے وہ سامنے آئی تھی کہ یہ جو ریسنٹلی ایوارڈز دیے گئے تھے اس کے اوپر خیبر پختونخوا جو سے تعلق رکھنے والے یا بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جو پولیس آفیسرز تھے ان کے حوالے سے کنسرن آیا تھا کہ جناب ان کو ایوارڈز کے لیے نامزد جو ہے اتنا نہیں کیا گیا. تو اس معاملے پہ جناب اب خبر یہ ہے کہ صوبائی حکومت نے محکمہ داخلہ سے اس کی تفصیلات طلب کر لی ہے. صوبائی حکومت نے سوال اٹھایا کہ خیبر پختونخوا پولیس کی جانب سے صدارتی ایوارڈز کے لیے نامزد کیے گئے افسران کی تعداد کم کیوں ہوئی اور تمام اہل افسران کے کیسز کو ایوارڈ کے لیے کیوں نہیں بھیجا گیا.
ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا پولیس نے صدارتی ایوارڈ کے لیے 47 پولیس افسران کے کیسز صوبائی حکومت کو بھجوائے تھے، تاہم 34 پولیس افسران کے کیسز تاحال محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کے پاس موجود ہیں، جبکہ صرف 8 پولیس افسران صدارتی ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ صوبائی حکومت کی جانب سے محکمہ داخلہ سے افسران کی نامزدگی، کیسز کی پیش رفت اور صدارتی ایوارڈز کے لیے حتمی طور پر بھیجے گئے ناموں سے متعلق تفصیلات جو ہے وہ اب طلب کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر جناب کل جو ہے وہ سارا دن ایک عدد فیک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ چلتا رہا بسنت کے حوالے سے، بسنت 2027 کے حوالے سے۔ پنجاب کے محکمہ داخلہ نے واضح کیا کہ بسنت 2027 کے حوالے سے ایسا فی الحال کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا پہ گردش کرنے والا دستاویز جو ہے وہ جعلی اور من گھڑت ہے۔ اگر آپ کو واٹس ایپ گروپوں کے اندر کوئی انکلز وغیرہ شیئر کریں تو ان کو بتا دیجیے گا یہ فیک ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، کچھ انٹرنیشنل خبریں بھی جو ہے وہ شامل کریں گے بھارت کے حوالے سے۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے جناب کل آپ جانتے ہیں 15 اگست جو ہے وہ بھارت کا یوم آزادی کا دن ہوتا ہے، تو اس موقع پر انہوں نے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے الزامات لگائے اور انہوں نے کہا جناب پاکستان سے منسلک 200 سے زیادہ دہشت گرد کارندوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ اب انہوں نے کچھ نہ کچھ تو اپنے یوم آزادی کے اوپر بیچنا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا چلو پھر سے وہی پرانا منجن جو ہے وہ پاکستان والا منجن جو ہے وہ دوبارہ نکال لیا جائے۔ تو آلریڈی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مطلب شرم سے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں، ہر جگہ پاکستان کی جو ہے وہ تعریف ہو رہی ہے۔ اب ان لوگوں کے پاس الٹیمیٹلی گھس پٹ کے وہی پرانی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈالتا ہے۔ ابھی میں ایک اور ان کے بی جے پی کا ایک منسٹر ہے، اس کا میں بیان دیکھ رہا تھا، اس نے اتنا احمقانہ قسم کا بیان دیا ہوا تھا کہ روڈ کی کنسٹرکشنز کے حوالے سے سوال اس سے ہو رہا تھا یا کہ جناب یہاں پہ ڈیولپمنٹس کی کیا صورتحال ہے، تو اس نے کہا جی روڈ کی کنسٹرکشنز جو ہیں وہ انڈیا کے اندر اس لیے کم ہے کیونکہ اس کا قصوروار جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ اندازہ کریں آپ ذرا، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ڈال دیا کہ جناب ہمارے یہاں روڈ کی کنسٹرکشنز جو ہیں وہ اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کا ذمہ دار ہے۔ تو دے کین جسٹ گو ٹو اینی ایکسٹینٹ، مطلب بے وقوفی کی وہ کسی بھی انتہا تک جانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں۔ اسی طرح بھارت کے حوالے سے ایک اور ڈیولپمنٹ بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور وہاں پہ ان کے بالی ووڈ سٹارز جو ہیں وہ ایک عجیب مصیبت میں جو ہے وہ پھنس گئے ہیں، جہاں پہ انہوں نے جناب گٹکے کے اشتہار کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی کام کیا تھا اور اس کی وجہ سے ان کے چند بالی ووڈ سٹار جو ہیں وہ ایک اچھی خاصی مصیبت کے اندر جو ہے وہ پھنس چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان نے جناب بھارت کا دورہ اپنا منسوخ کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے باضابطہ طور پر کہا ہے کہ بھارت کے سفر کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حسینہ واجد کو جو ہے بھارت نے پناہ دی ہوئی ہے، جب تک اس کی حسینہ واجد اور دیگر مفروم ملزمان کو بنگلہ دیش کے حوالے نہیں کیا جاتا تب تک بنگلہ دیش کے وزیر اعظم جو ہیں وہ بھارت کا دورہ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو مفاہمتی یادداشت تھی اسلام آباد میمورینڈم کے حوالے سے، اس کے مذاکرات کی 60 روزہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ اب گزر گئی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت میں 60 دن کی ڈیڈ لائن کی کوئی شرط شامل نہیں، ایران ڈیڈ لائنز اور الٹیمیٹم کے دباؤ میں فیصلے نہیں کرتا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میں 60 روزہ ڈیڈ لائن پابندیوں کے خاتمے اور جوہری معاملات پر مذاکرات کے لیے تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی جانب سے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے باعث بات چیت ہی شروع نہیں ہوئی۔ میں ابھی رات کو میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ ظاہری بات ہے اس کا ایک ٹائم لیپس تھا، وہ 60 دن کا ٹائم تھا اسلام آباد میمورینڈم کا۔ اسلام آباد کے اندر یہ مفاہمتی یادداشت کے اوپر سگنیچرز ہوئے تھے ایران اور امریکہ کے درمیان۔ تو جب یہ ختم ہو گیا کل رات کو تو لونڈے لپاڑے جن کا ظاہری بات آپ جانتے ہیں جھکاؤ کس طرف ہے، جو پاکستان سے باہر ہیں، وہ اندازہ کیجیے اس پہ خوشیاں منا رہے تھے کہ جناب پاکستان نے جو کچھ بھی کیا، اگر پاکستان کا وہ جو اسلام آباد میمورینڈم تھا اگر وہ تو فارغ ہو گیا، وہ ردی کا ٹکڑا تھا، وہ کاغذ کا ٹکڑا تھا، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس کا آپ بھائی پاکستانی تو ہونا یار، اتنی کیا نفرت ہو گئی؟ وائی ہیو یو اسٹارٹڈ ساؤنڈنگ لائک این انڈین؟ یہ تو انڈیا کے میڈیا کے اوپر یا انڈین جرنلسٹ جو ہے وہ اس قسم کی انڈین پولیٹیشنز اس طرح کی حرکتیں کریں تو سمجھ آتی ہے، خوشیاں منانے والی بات ہے یہ کہ جناب اسلام آباد میمورینڈم کے 60 دن مکمل ہو گئے، جناب تو کاغذ کا ٹکڑا تھا، ردی کا ٹکڑا تھا، وہ جناب اس کی وقت کوئی نہیں رہی۔ اینڈ their tweets are there، جا کے پڑھ لیں جا کے۔ کیا نفرت ہے بھائی پاکستان سے؟ ایسا کیا ہو گیا یار صرف اس لیے کہ آپ کا پسندیدہ لیڈر یہاں پہ نہیں ہے؟ ایڈی نفرت۔ اگر اتنا ہی مسئلہ ہو گیا تو وہ جو پاسپورٹ رکھا ہے اٹھا کے بھائی واپس کر دیں، اسے چھوڑ دیں پاکستان کی سٹیزنشپ کو۔ میں جس کے سرپرائز یہ کس حد تک جا سکتے ہیں اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ جناب
ایک اور خبر جو میں اینڈ پہ ایک پاکستانی ہونے کے حوالے سے جو ہے میں شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایک بڑے ہی معروف آرکیٹیکٹ ہیں اویس نے ایک بڑا کمال، اویس آصف، انہوں نے جناب ایک بڑا کمال ایوارڈ جو ہے وہ جیتا ہے. آرک اسکوائر ان کی فرم کا نام ہے، اور اس نے اپنے پروجیکٹ ٹرازو لاج کے لیے جو ہے وہ ایشیا پیسیفک پراپرٹی ایوارڈ 2026-2027 جو ہے پاکستان کی سطح پر انہوں نے پرائیویٹ ریزیڈنس انٹیریئر کا اعزاز جو ہے وہ انہوں نے جیتا ہے. اور بیوٹیفل، میں نے ان کا ایکچولی یہ پروجیکٹ میں نے دیکھا، اٹ واز اے بیوٹیفل پروجیکٹ، اور اس نے یہ انٹرنیشنل ایوارڈ جو ہے وہ اپنے نام کیا ہے. اور ٹرازو لاج جو ہے وہ 8,200 مربع فٹ کے اوپر محیط ایک رہائش گاہ ہے، اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہ ٹراپیکل ماڈرنزم، مقامی دستکاری اور ٹرازو ٹریوٹائن اور ٹیک ووڈ کا استعمال جو ہے اس کے اندر کیا گیا ہے. اور اویس آصف نے جو ہے پاکستان کے لیے یہ ایوارڈ اپنے نام کیا ہے. سو کنگریچولیشنز ٹو ہم، اور ان کی وجہ سے اوبیسلی پاکستان کا بھی نام جو ہے وہ روشن ہوا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.